آج میرے مہمان پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ ہیں۔ وزیر اعظم کا دور جو ہے وہ پاکستان میں 90 دن کا ہے اور آپ تقریباً اس سے دگنی مدت وزیر اعظم کے طور پہ رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت اچھی تھی؟ آپ کے دور میں جو انتخابات ہوئے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ متنازع دھاندلی والے انتخابات تھے اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو کھل کے انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی لیے گئے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہو اور پاکستان کی ایک چیز آپ بدلنا چاہیں، کیا بدلیں گے؟ عمران خان صاحب کی اپنی سٹرینتھ ہے، اور عمران خان صاحب کی سٹرینتھ یہ ہے کہ آپ کا جو حالیہ یہ دورہ، آپ سویڈن تشریف لائے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈنمارک اور آپ کا ناروے کا بھی دورہ ہے، تو اس دورے کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کس غرض سے جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں؟ ایک تو ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی، وہ نارڈک ریجن میں اور اس کے ہمارے جس طرح کے مخصوص حالات ہیں۔ حال ہی میں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی سویڈن کے پرائم منسٹر اور اس میں ڈنمارک کی پرائم منسٹر ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ہیں فن لینڈ کے اور پرائم منسٹر ہیں ناروے کے، ایک عام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، دعوت اس نے دی ہے، کوئی خدام نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ پاکستان کی جو ہماری ایلیٹ ہے، ہمارے لیڈرز ہیں، وہ اس طرح کا طرز زندگی کیوں نہیں اپناتے؟ غریب لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگتا ہے، بڑی یادگاریں مطلب لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے سے لگتی ہیں، یہ کیوں تبدیلی نہیں آتی ہمارے؟ اپنے اعمال میں ہم خود بھی اس چھپے ہوئے بادشاہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ابھی چلیں تو اسٹاک ہوم کی سڑکوں پہ میں نے آپ کو پاکستانی ڈاکٹر انجینئر دکھا سکتا ہوں جو -15 میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی چلے گا یا اس کا کچھ حل بھی ہے؟ جو وہاں پہ غریب طبقے کے اسٹوڈنٹ ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ نکل بھی نہیں سکتی ملک میں جابز بھی نہیں ہے۔ یہ ایبسولوٹلی درست بات ہے۔ اپنی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی باپ یہ بنائی، یہ کیوں؟ ایسی جماعتیں جمہوریت کے لیے کام کرتی ہیں، آپ کی جو اپنی جماعت ہے اس میں جمہوریت ہے؟ لیکن میں ایگری کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانی کے کون سے اہم ایسے مسائل ہیں جو آپ کے خیال میں حل ہونے چاہیے؟ یہ دو میرے نظر میں بہت ہی اہم چیزیں۔ اوورسیز پاکستانی کا جو ووٹ کا حق ہے، جو ڈوئل نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت، یہ بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، کیا بیرون ملک پاکستانی سیاسی جماعتوں کی برانچز ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی دنیا میں اگر حکومت پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پی 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 کی ہو، جمعیت علماء اسلام کی ہو، اے این پی، جو کسی کی بھی ہو، ٹو نیشن تھیوری پہ بھی اگر اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام لوگ جو مسلم اور نان مسلم ہیں وہ ایک قوم ہے یا وہ دو قومیں ہیں؟ پاکستان بلوچستان کی جو صورت ہے، یہ کیا ہے، صورتحال ہے کا فیوچر کیا ہوگا؟ کہ جی آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہمیں اس میں جو ہے نا بات چیت کو ایک موقع دینا چاہیے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اکبر بگٹی کا جو واقعہ ہوا تھا اس نے مطلب اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا؟ چند ایسے لوگ تھے جن کو اس موقع پہ بھی معافی نہیں دی گئی۔ وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ان کا روزگار اس سے جڑا ہے۔ پاکستان میں گورنرز کے کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ کون سی فاش غلطیاں ہیں جو پاکستان کی حکومتوں سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہوئی ہیں؟ جو گئے تھے قبائلی یہاں سے، اس کو بہت سارے لوگ غلطی سے تعبیر کرتے۔ مسئلہ کشمیر پہ ہم عالمی رائے کی اتنی حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ جو کشمیری کہتے ہیں جی ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، ہم نے نہ انڈیا نہ پاکستان، تو کیا آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ کشمیر پاکستان قبول کر لے گا؟ جو 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا، حیدرآباد کے قصے میں ایک پورا پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ جموں اور سری نگر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو ہوگا پاکستان میں تو وہ اپنی خواہش رکھیں گے؟ دنیا کا ہر قسم کا کھانا جو ہے نا، کوزین، چاہے وہ مجھے شروع سے کلاسیکل موسیقی سے بہت زیادہ دلچسپی رہی۔ آپ کیا چاہیں گے کہ تاریخ آپ کو کس طرح سے یاد رکھے؟ میں حق پہ تھا اور باقی سارے ضد حق پہ تھے۔